جب بھی ماضی کا کوئی قصہ آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے تو ایک احساس کے ساتھ سنا کریں. ماضی کا قصہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہوتا. ماضی کا قصہ، اور خاص طور پہ وہ ماضی کا قصہ جس میں کوئی برائی بتائی جائے کہ مسلمانوں کو یہ برائی فیس کرنی پڑی تھی یا یہ مشکل فیس کرنی پڑی تھی، تو مشکل ہو یا برائیاں ہوں مسلمانوں کے آس پاس، اسکالرس کہتے ہیں وہ وائرس کی طرح ہوتی ہیں اور وہ پلٹ پلٹ کے واپس آتے ہیں. وائرس بھی تو یہی کرتا ہے، پلٹ پلٹ کر واپس آتا ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو ایک امیجری میں لے کر جائیں. عرب کا دل وہ علاقہ جہاں پر حرم یعنی کہ خانہ کعبہ موجود ہے، وہاں پر سورج کی تپش سے آپ کو ایک ماحول نظر آتا ہے، شدید گرمی. اس شدید گرمی کے اندر صحرا ہے اور صحرا میں بہت خاموشی ہوتی ہے، اس لیے کہ صحرا میں درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. جہاں پودے اور درخت نہیں ہوتے وہاں پرندے زیادہ نہیں ہوتے. تو ایک خاموشی ہے اس ماحول میں، اور اگر اس خاموشی کو کوئی چیز توڑتی تھی، جیسے شام ہوتی تھی خاموشی، جو چیز اس خاموشی کو توڑتی تھی وہ صرف ہوا ہوتی تھی. صحرا میں ہوا شام میں بہت تیز چلتی ہے. اسی صحرا میں زندگی گزر رہی تھی. لوگ صبح شام کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنا ایک بہت سمپل لائف سٹائل رکھتے تھے. وہاں پہ کوئی بہت جائنٹ قسم کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. جبکہ اسی وقت کے اندر اسی امیج میں اس عرب کے نیبرنگ کنٹریز میں سپر پاور موجود تھے، رومنس اور پرشینس. لیکن ان عرب والوں کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور رومنس اور پرشینس کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. پھر اسی عرب کے دل کے اندر ایک طوفان آتا ہے. وہ طوفان جس کو آپ طوفان کہہ لیں یا ایمان کا سفر شروع کرنے کی ابتدا کہہ لیں، یہ ایک ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ طوفان، یہ ایمان کا سفر کسی فوج اور تلوار سے شروع نہیں ہوتا. یہ شروع ہوتا ہے ایک انسان کی پکار سے. واحد ایک انسان جس نے اس عرب کے اندر، اس صحرا کے اندر کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی کہ اللہ ایک ہے، عبادت ایک رب کی ہوگی. یہ ایک آواز عرب کے معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور اس ایک آواز کے ساتھ جہاں یہ میسج عام کیا جاتا ہے کہ عبادت ایک خدا کی ہوگی، وہاں برابری کا، انسانوں میں برابری ہوگی، انسانوں میں انصاف ہوگا، سب کو سب کے حقوق دیے جائیں گے. یہ آوازیں بھی سائملٹینیسلی اس جرنی کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے کو چیلنج کرتا ہے. یہ چیلنج ہوتا ہے ان کے ٹریڈیشن پر، یہ چیلنج ہوتا ہے ان کے خداؤں پر، اور یہ چیلنج ہو جاتا ہے ان کی اکنامک اسٹرینتھ، یعنی ان کا شرک بھی اس سے کمپرومائز ہونے لگ جاتا ہے. جب یہ آواز بلند ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس پکچر کے اندر، اس ڈاکیومنٹری کے اندر، کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، موسٹلی معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زیادہ پاور نہیں ہوتی، سوائے چند ایک کے. امیڈیٹلی سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ایمان لاتے ہیں، حضرت علی ایمان لاتے ہیں، حضرت بلال ایمان لاتے ہیں، اور آپ کو اس طرح سے چند صحابہ کی ایک لائن نظر آتی ہے. یہ وہی وقت ہے جس میں عرب کے معاشرے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کانوں پر پہنچتا ہے، اور صرف اتنا پہنچتا ہے. وہ تو غلام تھے، ان کو بہت آزادی بھی نہیں ملتی تھی، بس ان کے کان پر یہ بات پہنچتی ہے کہ ایک شخص جو یہاں رہتا ہے، ظاہر رسول اللہ کو سب جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت سے خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے، احد الاحد. یہ میسج حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کانوں پر پہنچتا ہے، اور حضرت بلال مسلمان ہو جاتے ہیں. ان کو صرف اتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں، اللہ ایک ہے، اللہ احد، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ اور شریعت کیا کہتی ہے، ان کو نہیں پتا عبادت کیسے کرنی ہے، ان کو نہیں پتا رسول اللہ کا مقام کیا ہے، نتھنگ. صرف ان کے پاس ایک سٹیٹمنٹ پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے
اور ان کا میسج ہے اللہ احد، صرف اللہ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد ان کا مالک امیہ بن خلف ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ غلام تھے۔ کہا جاتا ہے حضرت بلال کے ساتھ جتنا ٹارچر کیا جاتا تھا اتنا وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے تھے، جتنا ان کا مالک ان کو لاش کیا کرتا تھا اتنا ان کا اللہ احد کا نعرہ بلند ہوتا جاتا۔ یہ سننا بہت آسان ہے اور یہ بتانا بھی بہت آسان ہے، لیکن اگر ایک لاش بھی پڑ جائے، ہم نے تو محسوس ہی نہیں کیا نہ ہم نے دیکھا ہے۔ وہ جو لیدر کا لاش مارتے تھے اس سے سکن وہیں کمپلیٹلی بری طرح سے اپر ایپیڈرمس رپچر ہو جاتے تھے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کچن میں کام کرتے ہوئے ہلکا سا کبھی نائف آپ کو لگ جاتا ہے اور اس کے بعد مزید آپ کو کچن میں کام کرنا پڑتا ہے، پانی میں ہاتھ جا رہا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بینڈیج نہیں لگے گا، اسی کٹ کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ آ کے سب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، دور بین سے ڈھونڈ لو، نہیں لگا ہوا ہے۔ بچے کہتے ہیں اماں کچھ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہمارا بھی دعویٰ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم بہت بڑے دعوے دار ہیں اور ہم بڑے خواہش مند ہیں کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت ہے۔ حضرت بلال ہر لاش کے اوپر اللہ احد کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ قریش صرف اس پکار کے اوپر اتنے زیادہ ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ احد، کہ ان کا ایک ریزالو بن جاتا ہے کہ انہوں نے اس میسج کو کرش کرنا ہے، انہوں نے اس میسج کو فلرش نہیں ہونے دینا، انہوں نے اس میسج کی روٹس نہیں ڈیولپ ہونے دینی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تو کہہ رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب وہ عرب یا وہ مکہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کو بنایا تھا اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، بائی دا ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، یہ مکہ 360 بتوں کا شرائن بن چکا ہوتا ہے۔ 360 بت اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا ہے، اور قریش کے لیے یہاں حرم کو سنبھالنا یا ان 360 بتوں کی حفاظت کرنا، یہ صرف قریش کے لیے ریلیجیس ایسپیکٹ نہیں تھا، یہ ان کا اکنامیکل ایسپیکٹ بھی تھا، بیکاز ہر قبیلے کا بت جو رکھا ہوتا تھا تو قبیلے والے یہاں آتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ والوں کو ٹریڈنگ ملتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، تو قریش کو ایک پاور ملی ہوئی تھی پورے علاقے کے اندر۔ اس پاور کی وجہ سے قریش نے جب یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اب صرف ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی، مطلب ان سارے بتوں پر ایک زد پڑ گئی، اب قریش کے لیے الارمنگ سسٹم ہو گیا، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ہر طرح سے مسلمانوں کی آواز دبائیں۔ ظلم کیا انہوں نے غلاموں کے اوپر، غلاموں کی برابری تو ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ تو آواز اور نعرہ لگا رہے تھے اللہ احد اور سب انسان برابر ہیں، سب انسان انصاف کے ساتھ رہیں گے۔ یہاں تک کہ قریش کے لوگوں نے ایک سٹیج آیا کہ مسلمانوں کو، جو چھوٹی سی مسلمانوں کی کمیونٹی بنی تھی، ان کو ایگزائل کر دیا، ایک ویلی ابی طالب کے اندر ان کو باؤنڈ کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کا اکنامیکل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹریڈنگ نہیں کی جائے گی، نہ صرف یہ، ان کو کسی قسم کا خوراک کھانا پینا مہیا نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے اوپر فزیکل ڈپریویشن کا امتحان اور سوشل آئسولیشن کا امتحان دونوں آ گئے۔ اب یہ مسلمان صرف مرد نہیں تھے، یہاں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، اور بچے ہر عمر کے تھے، نیو بورن سے لے کر 10 سال 12 سال 13 سال اور پھر نوجوان 18 سال کے جو مسلمان ہو چکے تھے، سب تھے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں اور سنیں تب شاید آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے سخت امتحان آئے ہیں۔ شور ابی طالب کے اندر صحرا کی خاموشی میں ہوا کے علاوہ اگر کوئی آواز آتی تھی تو بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اس لیے کہ بچے بھوک سے رویا کرتے تھے، اور بھوکے ہوئے بچے تو ان کو نیند نہیں آتی ہے،
اور ماؤں کے دل پر، باپ کے دل پر اس بچے کی آواز، بھوک سے رونے والے بچے کی آواز کسی خنجر سے کم نہیں ہوتی ہوگی. بٹ مسلمانوں کا ٹوٹل بوائکاٹ تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. مائیں یا تو پتوں کو بوائل کر کے اپنے بچوں کو پانی پلاتی تھیں، یا شاخوں کو چبا چبا کر ان کو نرم کر کے ان کا ہلکا ہلکا کوئی جوس، کوئی سیلائن ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. یہاں تک کہ لیدر بوائل کر کے وہ اس سے جو انرجی لے سکتے تھے وہ لیا کرتے تھے. حضرت صاحب بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ ان کو کہیں سے جانور کی سکن کھال مل گئی تھی، تو اس کو بوائل کر کے اس کا پانی پیا کرتے تھے. دس واز دا امتحان. ادھر وقت گزر رہا تھا اور مسلمان کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے تھے. کون سی کمزوری آ رہی تھی مسلمانوں میں؟ فزیکل کمزوری یا اسپرچل کمزوری؟ اونلی فزیکل کمزوری. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. صرف جسمانی کمزوری آ رہی تھی، اس لیے کہ خوراک نہیں تھی کھانے کے لیے. جتنا مسلمان اس ویلی میں اپنا ٹائم گزار رہے تھے آئسولیشن، اتنا مسلمانوں کا ایمان بلند ہو رہا تھا. ان کے درمیان میں، ان مسلمانوں کے درمیان میں کون سی ہستی موجود تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے. آپ ان کو مستقل تسلی دیا کرتے تھے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. صحابہ کہتے ہیں اس بھوک اور تکلیف کے سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے لیے کمفرٹنگ ہوتے تھے. صرف الفاظ سن کر ہمیں تسلی ہو جائے گا. ادھر وقت گزر رہا تھا، مسلمان جسمانی طور پر کمزور ہو رہے تھے. حضرت خدیجہ کا بھی جو وصال ہوا ہے، انہی 3 سالوں کے اندر آپ کی فزیکل اسٹرینتھ بالکل نیل ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے، جس کے بعد وہ بیمار پڑ گئی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی. ادھر قریش مسلمانوں کی آئسولیشن پر سیلیبریشنز کرتے تھے، اور ادھر صحرا سے مسلمانوں کی اللہ کی عبادت کرنے کی وسپر آتی تھی، یا بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ہشام ابن عمر، نان مسلم تھے، ان کے دل میں رحم ڈال دیا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرنے لگ گئے. ان کو دیکھ کر کسی اور کے دل میں رحم آیا، انہوں نے بھی اسی طرح سے مسلمانوں کو کھانا دینا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اس پروسیس میں جب سے یہ آئسولیشن شروع ہوئی تھی 3 سال گزر گئے. الٹیمیٹلی قریش کو ہار ماننی پڑ گئی، اس لیے کہ قریش کو لگ رہا تھا 3 سال سوشل آئسولیشن میں رہیں گے تو مسلمان سارا ایمان کا بھوت بھول جائیں گے. اپوزٹ ہوا، وہ بائیکاٹ ختم ہوا. مسلمان شعیب ابی طالب کی ویلی سے مکہ کی طرف واپس آتے ہیں، کمپلیٹلی مے بی فزیکلی بروکن یا شیٹرڈ یا ویک، بٹ ہائی ان دیئر اسپرٹس آف ایمان. یہ جو 3 سال مسلمان یہاں گزارتے ہیں، ان 3 سالوں میں مسلمانوں کی گراؤنڈ فاؤنڈیشن بن جاتی ہے آن دا بیسس آف ایمان، صبر، قربانی. اور یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کیے، جو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے کہ جن کے راستوں پر، جن کے پیو کیے ہوئے راستوں پر آج بھی ہم الحمدللہ اسلام کو چیریش کرتے ہیں. ان کے پسینے، ان کی قربانیاں، ان کے خون، یہ سب بہے ہیں تو آج میں اور آپ کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے قابل ہیں. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے پروف کر دیا کہ یہ عام لوگ تھے، لیکن ایکسٹرا آرڈینری ہمت دلا کر اللہ کے محبوب بنے، ایسے کہ اللہ نے ان کی زندگیوں میں ان کو کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ سے راضی ہو گیا. اب آپ سوچیں، یہ تھے صحابہ کرام، اسپیشل ونس. ابھی میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا گلمپس دکھایا ان کی ٹف لائف کا، بہت چھوٹا سا. ان کی آزمائشیں اور ہماری زندگی میں آنے والے امتحان اور آزمائشیں، از دیئر اینی کمپیریزن؟ کوئی کمپیریزن نہیں. ان کے سامنے جو شخص کھڑا تھا، جس کے کہنے پر یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جو قربانیاں تھیں وہ ہمارے مقابلے میں کوئی کسی قسم کا کمپیریزن رکھتی نہیں.
اتنی بلند قربانیاں تھیں. ان کی جو سپورٹ تھی وہ رسول اللہ کے لیے تھی. ان کا عمل عام نہیں تھا. اس پر بھی ہم جانتے ہیں کہ جب مشکلات آتی تھیں، ٹارچر ہوتے تھے، جب اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیفیں اور اپنے جیسے مسلمانوں پر ٹارچر دیکھا کرتے تھے تو رسول اللہ سے سوال کرتے تھے، لیکن ایمان چھوڑنے کی کبھی ان کے اندر سوچ نہیں آتی.